میں ہوں صفدر علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، اسرائیل کی لاٹری نکل آئی، ہزاروں مسلمانوں کا قاتل نیتن یاہو شام پہنچ گیا۔ گولان پہاڑی پر شامی حدود میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی، کہا شام میں بشار حکومت کے سقوط سے اسرائیل کو دوام مل گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے تاریخی اور مبارک دن ہے۔ شام میں انقلاب اسرائیل کے حزب اللہ اور ایران کے خلاف سخت حملوں کا نتیجہ ہے۔ بشار حکومت کی اسرائیل کے خلاف مزاحمتی محاذ میں مرکزی حیثیت تھی۔ نیتن یاہو کا شام کے سرحدی علاقے اسرائیلی قبضے میں کرنے اور وہاں ایک ملٹری زون قائم کرنے کا اعلان۔ This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے بشار حکومت کے سقوط کو اسرائیل کے لیے اہم کامیابی قرار دے دیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ اسرائیل کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کو مشرق وسطیٰ کے لیے تاریخی دن قرار دے دیا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ شام میں جو کچھ ہوا وہ حزب اللہ اور ایران کے خلاف اسرائیل کے سخت حملوں کا نتیجہ ہے۔ This is a historic day for the Middle East. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. نیتن یاہو نے شام کا سرحدی علاقہ اسرائیلی قبضے میں کرنے اور وہاں ایک ملٹری زون قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. اسرائیل کے خلاف مزاحمتی محاذ میں شام کی اسد حکومت کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ 1948 سے 1973 کے درمیان عربوں نے اسرائیل کے خلاف 4 جنگیں لڑیں، جن میں شام، عراق، مصر اور اردن شامل تھے۔ اسرائیل نے مصر اور اردن کے ساتھ معاہدے کر لیے۔ عراق و شام میں حکومتوں کے تختے پلٹ کر انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر شامی مسلح اپوزیشن نے قبضہ کر لیا۔ وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نئی حکومت کے قیام تک ملک کا نظام سنبھالیں گے۔ مسلح اپوزیشن کے رہنما ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ اپوزیشن فورسز کو سرکاری عمارتوں میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ دارالحکومت میں جشن کے طور پر ہوائی فائرنگ سے منع کر دیا گیا ہے۔ شامی حکومت اور فوج کے کئی اعلیٰ افسران شام سے عراق اور دوسرے پڑوسی ممالک میں چلے گئے ہیں۔ محمد غازی الجلالی 22 مارچ 1969 کو دمشق میں پیدا ہوئے۔ 1992 میں سول انجینئرنگ میں بیچلرز اور 1994 میں دمشق یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی۔ 2000 میں قاہرہ سے انجینئرنگ اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی۔ محمد غازی الجلالی نے 2008 سے 10 اگست 2014 تک وزارت مواصلات اور ٹیکنالوجی کے وزیر کے معاون کے طور پر کام کیا۔ الجلالی وائل الحلقی کی دوسری حکومت میں 10 اگست 2014 سے 3 جولائی 2016 تک وزیر مواصلات اور ٹیکنالوجی کے عہدے پر فائز رہے۔ 11 ستمبر 2023 سے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات ہونے تک شام کی نجی یونیورسٹی کے صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ 14 ستمبر 2024 کو شام کے صدر بشار الاسد نے ایک فرمان جاری کیا جس میں الجلالی کو شام میں حکومت کی تشکیل تفویض کی گئی۔ 8 دسمبر 2024 کو الجلالی نے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کو تسلیم کیا اور اعلان کیا کہ وہ ریاستی اداروں کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ شام میں 24 سال حکمرانی کرنے والے بشار الاسد کے ملک چھوڑنے کی تصدیق ہو گئی، تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ بشار الاسد کے دیرینہ اتحادی روس نے ان کے ملک چھوڑنے کی تصدیق کی ہے۔ بشار الاسد سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ شامی فوج بھی بشار الاسد کی موجودگی سے لاعلم ہے۔ پروازوں کی ٹریکنگ کرنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار کے مطابق دمشق ایئرپورٹ سے ایک طیارہ روانہ ہونے کا ڈیٹا ملا۔ طیارہ شام کی ساحلی پٹی کا رخ کیا تھا جہاں بشار الاسد کے الویہ فرقے کے مضبوط گڑھ ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد طیارے نے یو ٹرن لیا اور نقشے سے غائب ہو گیا۔ روس کے سرکاری میڈیا کی اطلاعات کے مطابق بشار الاسد ماسکو پہنچ گئے۔ سرکاری خبرسا ایجنسی تاس نے بتایا ہے کہ اسد اور ان کے اہل خانہ ماسکو پہنچ چکے ہیں
اور انہیں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر روس میں پناہ دی جائے گی۔ باغیوں کے دمشق میں داخل ہونے کے بعد بشار الاسد نے شام چھوڑ دیا تھا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بشار الاسد پرامن انتقال اقتدار کے احکامات جاری کرنے کے بعد عہدے سے دستبردار ہوئے۔ بیان کے مطابق شام میں موجود روس کے فوجی اڈے ہائی الرٹ پر ہیں۔ ہزاروں مسلمانوں کا قاتل نیتن یاہو شام پہنچ گیا۔ گولان پہاڑی پر شامی حدود میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی، کہا شام میں بشار حکومت کے سقوط سے اسرائیل کو دوام مل گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے تاریخی اور مبارک دن ہے۔ شام میں انقلاب اسرائیل کے حزب اللہ اور ایران کے خلاف سخت حملوں کا نتیجہ ہے۔ بشار حکومت کی اسرائیل کے خلاف مزاحمتی محاذ میں مرکزی حیثیت تھی۔ نیتن یاہو کا شام کے سرحدی علاقے اسرائیلی قبضے میں کرنے اور وہاں ایک ملٹری زون قائم کرنے کا اعلان۔ This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against possible threats. One of them is the collapse of the Separation of Forces Agreement from 1974 between Israel and Syria. This agreement held for 50 years. Last night it collapsed. دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے بشار حکومت کے سقوط کو اسرائیل کے لیے اہم کامیابی قرار دے دیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ شام میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ اسرائیل کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کو مشرق وسطیٰ کے لیے تاریخی دن قرار دے دیا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ شام میں جو کچھ ہوا وہ حزب اللہ اور ایران کے خلاف اسرائیل کے سخت حملوں کا نتیجہ ہے۔ This is a historic day for the Middle East. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. نیتن یاہو نے شام کا سرحدی علاقہ اسرائیلی قبضے میں کرنے اور وہاں ایک ملٹری زون قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. اسرائیل کے خلاف مزاحمتی محاذ میں شام کی اسد حکومت کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ 1948 سے 1973 کے درمیان عربوں نے اسرائیل کے خلاف 4 جنگیں لڑیں، جن میں شام، عراق، مصر اور اردن شامل تھے۔ اسرائیل نے مصر اور اردن کے ساتھ معاہدے کر لیے۔ عراق و شام میں حکومتوں کے تختے پلٹ کر انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق پر شامی مسلح اپوزیشن نے قبضہ کر لیا۔ وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نئی حکومت کے قیام تک ملک کا نظام سنبھالیں گے۔ مسلح اپوزیشن کے رہنما ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ اپوزیشن فورسز کو سرکاری عمارتوں میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ دارالحکومت میں جشن کے طور پر ہوائی فائرنگ سے منع کر دیا گیا ہے۔ شامی حکومت اور فوج کے کئی اعلیٰ افسران شام سے عراق اور دوسرے پڑوسی ممالک میں چلے گئے ہیں۔ محمد غازی الجلالی 22 مارچ 1969 کو دمشق میں پیدا ہوئے۔ 1992 میں سول انجینئرنگ میں بیچلرز اور 1994 میں دمشق یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی۔ 2000 میں قاہرہ سے انجینئرنگ اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی۔ محمد غازی الجلالی نے 2008 سے 10 اگست 2014 تک وزارت مواصلات اور ٹیکنالوجی کے وزیر کے معاون کے طور پر کام کیا۔ الجلالی وائل الحلقی کی دوسری حکومت میں 10 اگست 2014 سے 3 جولائی 2016 تک وزیر مواصلات اور ٹیکنالوجی کے عہدے پر فائز رہے۔ 11 ستمبر 2023 سے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات ہونے تک شام کی نجی یونیورسٹی کے صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ 14 ستمبر 2024 کو شام کے صدر بشار الاسد نے ایک فرمان جاری کیا جس میں الجلالی کو شام میں حکومت کی تشکیل تفویض کی گئی۔ 8 دسمبر 2024 کو الجلالی نے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کو تسلیم کیا اور اعلان کیا کہ وہ ریاستی اداروں کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ شام میں 24 سال حکمرانی کرنے والے بشار الاسد کے ملک چھوڑنے کی تصدیق ہو گئی، تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ بشار الاسد کے دیرینہ اتحادی روس نے ان کے ملک چھوڑنے کی تصدیق کی ہے۔ بشار الاسد سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ شامی فوج بھی بشار الاسد کی موجودگی سے لاعلم ہے۔ پروازوں کی ٹریکنگ کرنے والی ویب سائٹ فلائٹ ریڈار کے مطابق دمشق ایئرپورٹ سے ایک طیارہ روانہ ہونے کا ڈیٹا ملا۔ طیارہ شام کی ساحلی پٹی کا رخ کیا تھا جہاں بشار الاسد کے الویہ فرقے کے مضبوط گڑھ ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد طیارے نے یو ٹرن لیا اور نقشے سے غائب ہو گیا۔
روس کے سرکاری میڈیا کی اطلاعات کے مطابق بشار الاسد ماسکو پہنچ گئے۔ سرکاری خبرسا ایجنسی تاس نے بتایا ہے کہ اسد اور ان کے اہل خانہ ماسکو پہنچ چکے ہیں اور انہیں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر روس میں پناہ دی جائے گی۔ باغیوں کے دمشق میں داخل ہونے کے بعد بشار الاسد نے شام چھوڑ دیا تھا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بشار الاسد پرامن انتقال اقتدار کے احکامات جاری کرنے کے بعد عہدے سے دستبردار ہوئے۔ بیان کے مطابق شام میں موجود روس کے فوجی اڈے ہائی الرٹ پر ہیں۔